الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ رب العزت کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی جو شرطیں بیان کی جا رہی تھیں، ان شرطوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پہلی شرط آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ آدمی کے اندر تواضع ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر تواضع ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر حلم ہو، دوسری شرط ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی تہجد گزار ہو، اور چوتھی شرط کا تذکرہ چل رہا تھا کہ آدمی کے اندر خوف الہی ہو، کیونکہ خوف ہے تو ہر گناہ سے بچنا آسان ہے، اور خوف نہیں ہے تو ہر گناہ آسان۔ خوف آدمی کو متقی بنا کے رکھتا ہے، اور خوف نہیں ہے تو آدمی کو فاسق بنا دیتا ہے۔ خوف آدمی میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کے لیے عمل آسان ہے، توبہ آسان ہے، اور سارے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے مرحلے سب آسان ہیں۔ ایک آدمی کے اندر خوف نہیں ہے تو دوسروں کے پیسوں کو ہضم کرنے والا بنے گا، دوسروں کے پیسوں کو ہضم کرنے والا بنے گا، کیونکہ اس کے اندر خوف نہیں ہے۔ اگر خوف ہے تو ایک قلم رہ گیا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کر کے گیا اور وہ قلم جا کے واپس کیا۔ یہ خوف کا نتیجہ ہے۔ خوف ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنازے کی نماز ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، سخت دھوپ، شاگرد ساتھ میں تھے، تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت اس مکان کے سائے میں آپ بیٹھ جائیں، اس مکان کے سائے میں بیٹھ جائیں۔ اس پہ حضرت نے فرمایا کہ لا یجوز لی، میرے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ تو شاگرد چونک گئے کہ سائے میں بیٹھنا ناجائز کب سے ہو گیا؟ سایہ تو کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ تو خود اللہ فرماتے ہیں الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت میں غور نہیں کیا کہ اس نے سائے کو کیسے لمبا کیا؟ مد الظل کہتے ہیں نا، مد ظلہ العلی، کسی بزرگ کو کہتے ہیں کہ سایہ اس کا لمبا ہو، سائے کو کیسے لمبا کر دیا اس نے۔ اگر اللہ چاہتا تو سائے کو ہمیشہ ساکن کر دیتا، وہیں پہ سایہ کا سایہ ہی رہتا، دھوپ ہی نہ آتی کبھی، سایہ کا سایہ ہے، وہ اللہ قادر مطلق۔ لیکن اگر دھوپ نہ ہو تو لباس کہاں سکھائیں گے؟ برسات کے موسم میں ہمیں دھوپ کی اہمیت سمجھ میں آتی، اور بہار یوپی کے علاقے میں سردی کے موسم میں دھوپ کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ دھوپ ہے کیا چیز۔ ایک نعمت کو بھی اگر سامنے رکھیں، اور صرف اللہ ایک نعمت اگر جو ہے نا واپس لے لیں، ایک نعمت پہ مہر لگا دیں تو پوری زندگی وبال بن جائے گی۔ یا تو سائے کی نعمت لے لیں، ہمیشہ دھوپ ہی میں رکھیں، یا دھوپ کی نعمت لے لیں، ہمیشہ سایہ میں رکھیں، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اب دونوں چیزیں ہیں سامنے ہیں، دھوپ سے سایہ سمجھ میں آتا ہے اور سایہ سے دھوپ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سب کچھ ہے لیکن شکر نہیں ہے، ہمارے پاس نعمتیں ہیں مگر نعمت کا شکر نہیں ہے۔ کلام پاک نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمت کا سوال ہوگا، یعنی شکر نعمت کا سوال ہوگا۔ نعمت کا سوال سے مراد کیا ہے؟ نعمت کے شکر کا سوال ہوگا، ورنہ نعمت سے کا سوال ہوگا تو پھر سب انبیاء بھی لپیٹ میں آ جائے گی، کیونکہ بغیر نعمت کے مخلوق رہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، عالم کو پالنے والا، اور پالنے کے لیے نعمت کا مالک ہونا ضروری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا رب کے 3 معنی ہیں، مالک بھی ہو، خالق بھی ہو، اور مکمل بھی ہو۔ خالق ہو کہ وہ پیدا کرنے والا ہو، یہ رب کا پہلا معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مالک نعمت ہو،
نعمت کا مالک نہیں ہوگا تو پالے گا کیسے؟ دوسرے سے مانگ کر کے پالے گا کیا؟ پھر وہ کہے گا کہ ہم ہی پال لیتے تم کیوں پالو؟ جی. اور تیسری بات یہ ہے مکمل ہو، کہ مکمل کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، اللہ اس کو پال کر کے جوان بنا دیتے ہیں. ایک گٹھلی ہے، اللہ اس کو پالتے پالتے درخت بنا دیتے ہیں. جی. ایک چیز پلتے ایک چھوٹی سی چیز، مچھلی کا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، پالتے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ویل مچھلی بنا دیتے ہیں، بہت بھاری بھرکم مچھلی. سریۃ العنبر معلوم ہے آپ لوگوں کو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس کے امیر تھے، 300 آدمیوں کا لشکر تھا، اور ایک کھجور وہ ختم ہو گئی تب اس کی اہمیت معلوم ہوئی. پتے چبانے لگے، سامنے سمندر ہے، دیکھا کہ سمندر کے بازو میں ایک بہت بھاری ٹیلا ہے، جبل ہے، پربت ہے. جب یہ دیکھا تو کہا کہ جب قریب جا کے، دور سے لوگ دیکھتے ہیں نا، ہاں اللہ والوں کو جو ہے نا دعوت کی، جو دین کی محنت کرتے ہیں ان کو لوگ دور سے دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں. جب قریب آ کے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، قریب میں آ کے دیکھیں گے تو اپنا بھائی نظر آئے گا، دور سے دیکھیں گے تو کوئی لگتا ہے کوئی درخت ہے. پھر ذرا قریب آیا تو وہ کوئی جانور ہے. پھر جو ہے قریب آیا تو آدمی ہے، پھر قریب آیا تو پتہ چلا وہ تو میرا بھائی ہے. قریب سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ تو مچھلی ہے، آپس میں مشورہ کیا تو مشورے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور مشورہ جو نہیں کرتا تو اللہ اسی کے کندھے پہ ڈالتے ہیں، جا ساری پہلوانی تیرے کندھے پہ، نقصان ہوگا تو بھوگ دے گا. اور مشورہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ انا پسند نہیں ہے نا، کہ بچہ کہتا ہے کہ سب کچھ آپ کرتے ہیں، سارا کام ابا کے حوالے. جی. جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو وہ پھر کیا کہتا ہے، سب کام میں کر لوں گا، انا آ جاتا ہے. جب بڑھاپا آتا ہے تو عقل کامل ہو جاتی ہے، پھر کہتا ہے ہم لوگ سب مل کر کے کہیں گے. اللہ تعالیٰ کی اجتماعیت پسند، بچہ جوان اور بوڑھا. اسی لیے ہمیشہ بچے اور جوانوں کو جو ہے نا بوڑھوں کے تابع ہو کے چلنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بزرگوں کے بیچ میں رکھتے تھے، ہمیشہ بزرگوں کے بیچ میں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو، اور پھر انہوں نے تو مچھلی، بخاری میں روایت موجود ہے کتاب المغازی میں کہ مچھلی اتنی بھاری بھرکم تھی کہ اس کے کانٹے ایسے تھے کہ کانٹے کو نصب کیا اس طریقے سے، اور ایک اونٹ پہ ایک آدمی کو بیٹھا کے کہا کہ بیچ میں سے گزر جاؤ، گزر گیا، اور اس کا سر بھی اس سے نہیں ٹکرا، اتنا اونچا کانٹا تھا کانٹے مچھلی کے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ مچھلی کیسی ہوگی. کہتے ہیں کہ کھا کر کے تو ماشاء اللہ ہم لوگ موٹے ہو گئے، اور کچھ آقا کے لیے بھی کچھ لے کر کے آ گئے، تو آقا کو بھی حصہ اس میں سے، محبوب کا تو حصہ ہر چیز میں. جی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ملا تھا. کس کی طرف سے ملا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ملا تھا. تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ ایک چھوٹی سی چیز، ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، لیکن آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ رب ہے. رب کے معنی خالق، مالک اور مکمل، یعنی کمال تک پہنچانے والا. تو دھیرے 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 ایک ذرے کو اللہ جو ہے نا ہمالیہ بنا دیتے ہیں، ایک چیونٹی کو ہاتھی تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی دھیرے دھیرے کمال تک پہنچا دیتے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم ایک چیز بھی نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے اصول یہ ہے کہ نکرہ جب نفی کے بعد آئے، نکرہ جب تحت النفی، نفی کے بعد آئے، النکرۃ تحت النفی، نفی تفید العموم، النکرۃ تحت النفی تفید العموم. نکرہ جب نفی کے بعد آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. جیسے ولم یکن لہ کفوا احد، لم نہیں کے معنی میں ہے، اور احد النکرہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ کا ہمسر ہم پلہ برابر نہیں. اللہ کے برابر کوئی مخلوق نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. اسی لیے مخلوق کا علم خالق کے برابر نہیں، مخلوق کی قدرت خالق کے برابر نہیں. مخلوق کا جو علم ہے وہ جزئی ہے و عطائی ہے، اور خالق کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، کلی ہے. کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے مخلوق میں جو اللہ کے علم سے باہر ہو، اس کے انڈر میں نہ ہو، اس کی طاقت سے باہر ہو. جی. تو اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم ایک چیز بھی نہیں جانتے تھے. اب بھی نہیں جانتے تھے، بھی نہیں جانتے تھے، یعنی باپ اور ماں بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب علم دے دیے. اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیے؟
اسباب علم دے دیے. وہ کیا ہے؟ آنکھ، کان اور دل یعنی عقل، 3 چیزیں دے دی. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے دی، کان دے دیے، دل دے دیے کہ عقل سے سوچئے، فکر سمجھیے اور سنیے اور دیکھیے. دیکھ کر کے علم حاصل کیا، سن کر کے علم حاصل کیا اور عقل سے علم حاصل کیا. عقل سے تو دھیرے دھیرے ایسا علم آ گیا کہ اب بھاری بھاری سائنسداں بن گئے. امام رازی اور امام غزالی بن گئے، انور شاہ کشمیری بن گئے، متکلم اسلام مولانا قاسم نانوتوی بن گئے، جی فقیہ النفس رشید احمد گنگوہی بن گئے. تو یہ سب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اپنے رب، چونکہ رب ہے نا عالم کی تربیت کرنے والا، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کی تربیت کرنے والا ہے، تمام عالم کو پیدا کرنے والا ہے اور تمام عالم کو کامل کرنے والا ہے. تمام عالم کو کیا کرنے والا ہے؟ کامل کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ رب ہیں جی، تو اللہ رب العزت پال رہے ہیں، تو پالنے کے لیے نعمت کی تو ضرورت ہے نا. پالنے کے لیے ایک نعمت اللہ تعالیٰ اگر چھین لے، مثال کے طور پہ ہم بات کیا چل رہی تھی؟ دھوپ کی نعمت. کس کی بات چل رہی ہے؟ دھوپ کی نعمت. اگر اللہ تعالیٰ دھوپ کو چھین لے اور صرف سایہ رکھے، اللہ فرما ہے الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا. کیا آپ نے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی قدرت میں غور نہیں کیا؟ یعنی غور کیا آپ نے اور غور کرتے ہیں آپ کی امت غور کرے. کیف مد الظل کہ اس نے سائے کو کیسے پھیلایا ہے. جب سایہ آتا ہے، دھوپ کی تپش، دھوپ جب پریشان کرتی ہے اور جب سایہ ہوتا ہے تو اس وقت آدمی کو سائے کی نعمت کا احساس ہوتا ہے جی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو اللہ کے ولی بننے کے، یعنی کہ مطلب یہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے جو 12 شرطیں ہیں، پہلی شرط تواضع ہے اور دوسری شرط حلم ہے اور تیسری شرط تہجد ہے اور چوتھی شرط خوف الہی ہے، خوف خدا بندی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، خوف الہی. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں اس وقت جگہ دیں گے جبکہ اس کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اس کی رحمت کے سے اچھا اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. رحمتیں ہیں، بیچارے اقبال کہا گیا ہے نا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اصل میں اقبال نے رحیم کا لفظ نہیں دیکھا، رحمان کا لفظ دیکھا جی. اسی لیے حالانکہ وہ رحمان اور رحیم دونوں ہیں، تو رحمان کا تقاضا یہ ہے کہ ابو جہل ابو لہب سب کو کھانا ملے، فرعون کو 400 سال تک سر میں درد نہیں ہوا، قارون کو اتنے خزانے دے دیے. یہ رحمان کا تقاضا ہے. لیکن رحیم کا تقاضا تو وہاں تو کافر کے لیے آگ ہے، عذاب ہے. ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصۃ و عذابا الیما. کیونکہ اللہ کی رحمت کو سے آخرت میں فائدہ اٹھانے کے لیے جو شرطیں تھیں یعنی ایمان، وہ ایمان سے محروم چلا گیا. اور اعلیٰ درجے کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ سائے میں جگہ مل جائے، اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ مل جائے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں اس کو جگہ دیں گے، ہے نا. خوف الہی. تو خوف ہوگا تب نہ آدمی میں تقویٰ پیدا ہوگا، خوف ہوگا تب نہ آدمی میں تقویٰ پیدا ہوگا. یہ خوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کو پہلی مجلس میں مل جاتا تھا. یہ خوف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خوف کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا نا کہ قرآن کا میں 114 صورتیں جو ہیں اس میں عروس القرآن، قرآن کی دلہن ہے وہ سورہ رحمان ہے نا. الرحمن علم القرآن، قرآن کی دلہن ہے وہ، یعنی بہت بہتر. جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظوں کے موتی سے سجایا ہے، لولو مرجان سے سجا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے موتی مونگے سے سجا دیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے سجا دیا ہے. اب آپ دیکھیں جب امام صاحب تلاوت کرتے ہیں فجر کی نماز میں سورہ رحمان یا عشاء کی نماز میں تو کیسی لذت ملتی ہے.
ایسا لگتا ہے جیسے بے اختیار ہم سجدے میں گر جائیں. ایک بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان سنا رہے تھے اور صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا تم سے اچھے تو جنات نکلے. صحابہ چونک گئے, کہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ ہم سے اچھے جنات نکلے. کہا کہ واہ, کہ جنات تو جب سنتے تھے, جب فبی ای آلاء ربکما تکذبان سنتے تھے تو کہتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب, یا اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں اے جنات انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے, لیکن تم ہو کہ بالکل زبان پہ تالا لگائے بیٹھے ہو, کچھ بولتے ہی نہیں. صحابہ کو تنبیہ کی. تو سورہ رحمان کا معاملہ یہ ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے اونچے تھے, سب سے اعلیٰ, سب سے بلند مرتبہ, جی, جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجہ الارض فلینظر الی ابی بکر, کہ جو چاہے کہ کسی مردہ کو زندہ کی شکل میں زمین پہ چلتا پھرتا دیکھے تو وہ ابو بکر کو دیکھے. ابو بکر مر چکے ہیں. ابو بکر کیا ہو چکے ہیں؟ مر چکے ہیں. اتنا خوف. اور اب آپ کہیں گے وہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, جی ہاں, آج کے دور میں بھی ایسے اہل اللہ موجود ہیں کہ ان کے خوف الہی کی وجہ سے ہم لوگوں پہ رحمت نازل ہو گئی ہے. اگر یہ لوگ اسحاق بھائی, اگر یہ لوگ وجود, ان کا وجود ہٹ جائے نا تو ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی, اقبال کہتے ہیں جس کھیت سے کسان کو غلہ نہ ملے, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی, اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. گیہوں کے ہر خوشے کو جلا دیجئے, وہ جلانے کے قابل ہے. تو ہم لوگ تو اسی قابل ہیں. وہ تو بیچارے کام کرنے والے ہیں, ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے تو اس کے چھینٹے ہم پہ آ جاتے ہیں. فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ, اگر بارش نہیں تو فوار ہی صحیح, اگر بارش نہیں تو شبنم ہی صحیح. تو ہم تو شبنم والے ہیں, بارش والے تو اہل اللہ ہیں کہ جو بیچارے خوف کے ساتھ اپنی زندگی گزارے, ان کے صدقے میں چلو ہم کو بھی روزی روٹی مل رہی ہے. آپ کو تو واقعہ معلوم ہے کہ اللہ والے نے اور غیر مسلم عیسائی نے بھی ہاتھ ڈالا, جی, آگ میں ہاتھ ڈالا. دونوں میں مقابلہ چل رہا تھا, مباہلہ چل رہا تھا کہ جو حق پہ ہے اس کا ہاتھ نہیں جلے گا, جو حق پہ ہے اس کا ہاتھ نہیں جلے گا. اب دونوں نے ہاتھ ڈال دیا اور اس کا ہاتھ جلا ہی نہیں, اور ان کا بھی نہیں جلا. یہ تو حق پہ تھے لیکن باطل والے کا نہ جلا. تعجب کی بات ہے. اس پہ بیچارے بہت روئے اور بہت آخر تنہائی میں آ کے روئے دھوئے, معافی مانگی کہ یا اللہ ہم سے کیا غلطی سرزد ہو گئی کہ آج اس کے سامنے رسوا ہو گئے. کہا کہ رسوا نہیں ہو گئے, بلکہ تمہیں عزت مل گئی کہ تمہارے صدقے میں اس کا ہاتھ بچ گیا. تم اگر اکیلے ڈالنے کے لیے کہتے تو سمجھ میں بات آ جاتی اس کو. پوری دنیا میں جو روزی مل رہی ہے وہ اللہ والوں کی برکت سے مل رہی ہے. حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة الا على شرار الناس, لا تقوم الساعة الا على شرار الناس, قیامت قائم نہیں ہوگی مگر لوگوں میں جو انتہائی گھٹیا, انتہائی بدتمیز لوگ ہوں گے, شریر قسم کے لوگ ہوں گے, فسادی ہوں گے, انہی پہ قیامت قائم ہوگی. جی, اہل اللہ اٹھ جائیں گے تو پھر ان کی ضرورت نہیں. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے, جام ہے. جی, جب ساقی اٹھ جائیں گے تو پیالے کیا کریں گے. یہ تو اہل اللہ ساقی ہوتے ہیں. جی, یہ اٹھ جائیں گے. بہرحال ہم یہ بتا رہے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے اور خلیفہ تھے, حضرت شاہ عبدالغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ. عجیب و غریب شخصیت تھی ان کی. یہ واقعہ شاید اس سے پہلے نہیں سنایا, چلیے آج خوف الہی کے تعلق سے سنائے دیتے ہیں آپ کے سامنے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو ہر وقت اللہ کی رحمت ہمیں گھیرے آئے گی. جی ہاں, ہمیشہ خوف الہی والا اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے. خوف الہی والا, آپ کو وہ حدیث معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, زندگی بھر ہمیشہ کالا دھندا کیا, ہمیشہ گناہ پہ گناہ کیا, نیکی کا کوئی ذرہ نہیں, کہیں نیکی نہیں, پوری زندگی گناہ پہ گناہ کرتا رہا, پوری زندگی بدماشی میں گزار دی. جب موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے اس نے یہ کہا کہ میں تو دنیا سے جا ہی رہا ہوں لیکن ہوں میں بہت بدماش, 2 نمبر کا آدمی. اللہ کے ہاں 2 نمبر ہی آدمی جا رہا ہے, 1 نمبر کا آدمی تو ہوں نہیں. لہٰذا ایسا کہنا کہ جب میں مر جاؤں فَإِذَا مِتُّ فَحَرِقُونِي, جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, مجھے جلا دینا. پھر جو ہے نا میرے جلے ہوئے راکھ کو آدھے کو ہوا میں بکھیر دینا, ہوا میں, آدھے کو پانی میں اچھال دینا, پانی میں ڈال دینا, آدھا پانی کے حوالے آدھا ہوا کے حوالے, اس طرح. لیکن لئن قدر اللہ, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ قابو پا گیا, نعوذ باللہ, کہ ہم لوگ کہیں گے تو ایمان خطرے میں آ جائے گا.
لیکن وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایمان بھی عقل کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. جس کو جتنی عقل اتنی ہی ایمان کا معاملہ اس کے اوپر آئے گا. جی ہاں، جتنی عقل ہوگی نا اسی کے اعتبار سے سوال بھی زیادہ ہوگا اسے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ بعض کی عقل چھوٹی ہوتی ہے، بعض کی عقل. ہمارے علاقے میں بھی بعض لوگ ایسے بیچارے جو ہے نا زندگی میں الٹا جو ہے نا سیدھے سادھے لوگ تھے، لیکن نماز وغیرہ نہیں، روزہ نہیں، اور دنیا سے چلے گئے. لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی مغفرت ہو ایسے، کیونکہ عقل ہی بیچارے کی اتنی تھی، اتنی بھاری عقل نہیں تھی. تو اس کی عقل ہی اتنی تھی، اس کی عقل اتنی ہی تھی. بہرحال آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا. 12 سال کے بعد دیکھا، شہادت کے کتنے سال کے بعد؟ 12 سال کے بعد دیکھا کہ عدالت سے نکل کے پسینہ پوچھتے ہوئے یوں پوچھ رہے ہیں، پسینہ پوچھتے ہوئے، حضرت امیر المومنین یہ کیا؟ کہ 12 سال حساب کتاب میں لگ گئے ہیں، آج چھٹی ہوئی. اب آپ اندازہ لگائیں کیونکہ عقل ان کی بہت کامل تھی. دیکھا آپ نے، اسی لیے عقل ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت، تو ہوشیار بھی رہیں. جتنی زیادہ نعمت ہے نا اتنا حساب کا معاملہ ہے. ہاں، جتنا زیادہ علم ہے نا اتنا زیادہ حساب کا معاملہ ہے. جی ہاں، جتنا زیادہ علم ہے، جتنی زیادہ عقل ہے، جتنا زیادہ مال ہے، اتنی ہی زیادہ چیکنگ بارڈر پہ ہوگی. اب بہت بھاری بھرکم بکسے لے کر کے جائیں گے، کہیں ہوائی سفر کر رہے ہوں ہوائی جہاز سے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے ہوگی یہاں یہ بھی نکالو، یہ بھی نکالو، یہ بھی نکالو. جب تک آپ حساب کتاب دے رہے ہوں گے وہ بیچارہ گھر پہنچ چکا ہوگا. دوسرا آدمی جس کے پاس سامان نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے، سامان زیادہ ہے تو امتحان بھی زیادہ ہے. سامان زیادہ تو امتحان بھی زیادہ. تو اس نے بندہ خدا نے یہ کہا کہ ایسا کر لینا، لیکن اگر اللہ پھر بھی قابو پا گیا تو مجھے ایسی سزا دے گا کہ کسی کو سزا نہیں ملی ہوگی. جی اللہ رب العزت نے بیٹوں نے ایسا ہی کیا. بیٹے بھی تو ایسے ہی تھے. اندھی نگری چوبٹ راجا، اندھی نگری چوبٹ راجا سب ویسے ہی تھے. تو بیٹوں نے بھی ایسے ہی کیا، جلا دیا، جلا کے راکھ کو ہوا میں اچھال دیا، پانی میں ڈال دیا. اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا جمع کر دو، اجماع جمع کر دو. اس کے بعد پانی کو حکم دیا اس کے بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر دو، جمع کر دیا. اللہ نے حکم دیا کن بن جا، فیکون فوراً وجود میں آ گیا. انما اللہ فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. تم سب کو پیدا کرنا اور مارنا اور پھر جلانا، پیدا کرنا، مارنا اور جلانا ایسی ہے کنفس واحدہ، جیسے ایک آدمی کو پیدا کرنا، ایک آدمی کو مارنا، ایک آدمی کو جلانا. یعنی مین سوئچ جو ہوتا ہے نا، مین بٹن، بنیادی جو بٹن ہوتا ہے اس کو دبا دیجئے تو سب روشن ہو جائے گا، اس کو پھر بند کر دیجئے تو سب بجھ جائے گا. ایک بٹن کو آسان ہے نا، ایسی جیسے ایک بٹن کو دبا دیتے ہیں سب روشن ہو جائے، پنکھا بھی چلنے لگے اور سارے جتنے بلب لگے ہوئے ہیں سب کے سب جو ہے نا جلنے لگے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. غالب نے کہا ہے اللہ اکبر، تو آب سے گر سلب کرے طاقت سیلا، پانی سے اگر تو بہنے کی طاقت چھینے. حالانکہ کہا ہے بادشاہ کے بارے میں، حالانکہ بادشاہوں کے بادشاہ کی صفت ہے یہ، بادشاہ کی صفت. حالانکہ کہا ہے بہادر شاہ ظفر کے بارے میں، لیکن حقیقت میں یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. جی ہاں، تو آب سے گر سلب کرے طاقت سیلا. آب مانے پانی اور سیلان مانے بہاؤ. پانی سے اگر بہنے کی طاقت چھین لے تو مخلوق تو نہیں چھین سکتی، لیکن اللہ چاہے تو چھین لے. دریائے قلزم کو، دریائے نیل نہیں، دریائے قلزم کے بہاؤ کو چھین لیا تھا اللہ نے، روک دیا، روک جاؤ سب، راستہ بن گیا. اور وہی جو ہے نا فرعونیوں کے لیے جو ہے نا جاری کر دیا بہاؤ. تو آب سے گر سلب کرے طاقت سیلا، تو آگ سے گر دفع کرے تاب شرارت، اور آگ سے اگر جلانے کی طاقت چھینے. ایسا کیا ہے ابو مسلم الخولانی کے ساتھ، ایسا کیا ہے کہ ابو مسلم الخولانی جو ہے نا دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا. اسود عنسی نے لعنت اللہ علیہ، اسود عنسی نے جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس نے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا. حضرت مسکراتے ہوئے نکل گئے، ایک بال بھی نہیں جلا، ایک بال بھی نہیں جلا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ایک بچہ تھا، اور چھوٹا سا بچہ تھا. ماں نے کہا کہ ہم نے بچپن میں دیکھا، ہم لوگ بازو سے گھر سے، ہمارے گھر کی عورتیں بازو والے گھر سے آگ لاتی تھی، کبھی ہم لوگوں کو بھی بھیج دیتی تھی آگ لانے کے لیے. وہاں کہاں گیس اور یہ وہ سب کہاں، اور وہاں سے آگ پہلے جب چولہا جل جاتا تھا تو آگ لے کر کے پھر اپنے گھر کا چولہا جلتا تھا. یا کبھی ہمارے یہاں جل گیا تو وہ لوگ لے گئے، اس طرح کا معاملہ. ایک بچے کو بھیج دیا آگ لانے کے لیے، وہ آگ ہاتھ میں اٹھا کے لا رہا ہے.
دیکھا تو کہا یا اللہ یہ کیا مصیبت، 2 تماچا لگایا، ماں نے 2 تماچا لگایا، تجھے یہ کرنے کس نے کہا، یہ کرنے کس نے کہا؟ یعنی ماں نے تنبیہ کی، ہم آپ ہوتے تو دنگ رہ جاتے، لیکن ماں بھی کیسی ولیہ ہوں گی کہ چھپانا ہے نا، اخلاص کی علامت ہے اخفا، اخلاص کی علامت کیا ہے؟ اخفا یعنی چھپانا، اپنی کرامت کو چھپایا جائے، اپنے ہنر کو چھپایا جائے، اپنے علم کو چھپایا جائے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے چھپایا تھا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے چھپایا تھا۔ تو بہرحال ہم یہ بتا رہے تھے، کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، تو آگ سے گر دفع کرے طاقت، تو آگ سے گر سلب کرے طاقت سیلاب، اگر تو جو ہے نا پانی سے بہاؤ کو تو چھین لے، تو آگ سے گر دفع کرے تاب شرارت، اور اگر تو آگ سے جلانے کی طاقت چھین لے، ڈھونڈے نہ ملے موج دریا میں روانی، ڈھونڈے نہ ملے، ڈھونڈے نہ ملے، جتنا ڈھونڈیے کہیں نہیں ملے گا، دریا میں روانی نہیں ملے گی، بہاؤ نہیں ملے گا، روانی چلنا، رفتن رویدن چلنا، روانی نہیں ملے گی، ڈھونڈے نہ ملے موج دریا میں روانی، باقی نہ رہے آتش سوزاں میں حرارت، دہکتی ہوئی آگ میں حرارت باقی نہیں، اور دریا میں بہاؤ باقی۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ اسی لیے مخلوق اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، عربی میں کتاب ہے اصول الشاشی، اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ لو لم یبعث اللہ رسولا، اگر اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہ بھیجتے، لوجب علی العقلاء ان يعرفه، لوجب علی العقلاء معرفته بعقولهم، لوجب علی العقلاء معرفته بعقولهم، عقل مندوں پہ واجب ہوتا کہ اللہ کو پہچانے اپنی عقل سے۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح کو نہ بھیجتے اور وہاں سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی رسول کو نہ بھیجتے، تو بھی عقل والوں کے اوپر فرض ہوتا کہ اپنی عقل سے وہ خدا کو پہچانے، کیونکہ عقل کائنات کو تو دیکھتی ہے نا۔ عقل کس کو دیکھتی؟ کائنات کو دیکھتی۔ ایسے لوگ بھی دور جاہلیت میں تھے، جی ہاں۔ ورقہ ابن نوفل کون تھے؟ ورقہ ابن نوفل سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں صحابہ میں، وہ ورقہ ابن نوفل سب سے پہلے صحابہ میں جو مسلمان ہوئے کون ہے وہ؟ ورقہ ابن نوفل۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لباس میں نے ان کو دیکھا، حالانکہ ان کا کوئی تذکرہ کتابوں میں نہیں آتا، لیکن بخاری میں انہی کے واقعات سے ابتدا ہے۔ تو وہ موحد تھے، جبکہ پوری دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، اس وقت بھی شرک کو غلاظت کہتے تھے، شرک کو گندگی کہتے تھے۔ تو عقل تو خود بتاتی ہے کہ یہ شرک ہے بھائی، عقل کہتی ہے کہ ایک نوکر کے 2 سیٹ ہوں، جی عقل یہ کہتی ہے، جی ایک عورت کے 2 شوہر ہوں، امرأۃ لہا زوجان، ایسی عورت جس کے 2 شوہر ہوں، امرأۃ لہا زوجان، عقل کہتی ہے اس کو۔ اسی طریقے سے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ آسمان و زمین کا خدا ایک ہونا چاہیے۔ جب وہ خدا ایک ہے تو مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے۔ اسی لیے عقل کا تقاضا توحید ہے۔ توحید کس کا تقاضا ہے؟ عقل کا تقاضا ہے، جی ہاں۔ تو آگ سے گر سلب کرے طاقت سیلا، تو آگ سے گر دفع کرے تاب شرارت، ڈھونڈے نہ ملے موج دریا میں روانی، باقی نہ رہے آتش سوزاں میں حرارت۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جمع کیا، حکم دیا، اور انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فوراً وہ آدمی وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پوچھا کہ ما حملک علی ھذا الامر، کس چیز نے تجھے ایسا کرنے پہ مجبور کیا، کس نے تجھے حکم دیا کہ تم ایسا کرو؟ کہا کہ مخافتک یا ربی، یا اللہ کچھ نہیں بس آپ کا ڈر، کچھ نہیں بس آپ کا خوف، خوف الہی۔ 2 لفظ یاد رکھیں، خوف اور الہی، خوف الہی۔ قرآن نے سب سے پہلے ہدایت کی جو شرط لگائی وہ خوف کو لگائی، ھدی للمتقین۔ اگر دل میں ڈر ہے تو قرآن رہنما ہے، اور ڈر نہیں ہے تو قرآن رہنما نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، کہنے لگے اے پرندہ تو کتنا مبارک ہے کہ کبھی اس شاخ پہ، کبھی اس شاخ پہ، کبھی اس شاخ پہ جاتا ہے، لا حساب ولا کتاب، حساب نہیں، کتاب نہیں، عتاب نہیں، لا عتاب، عتاب نہیں، خوش نصیب ہے تو۔ ابو بکر تو پھنسا ہوا ہے، کیا ہوگا ابو بکر کا؟ یا لیت رب ابی بکر لم یخلق ابا بکر، اے کاش ابو بکر کا رب ابو بکر کو پیدا نہ کرتا،
ڈر. آج ہم برتھ ڈے منانے کے پہ تلے ہوئے، سالگرہ منانے، خوشی ہے اپنے وجود کی. اہل اللہ نے اپنے وجود کو ہمیشہ چھوٹا سمجھا ہے، ہمیشہ حقیر سمجھا ہے. ہمیشہ اللہ والوں نے یہ تمنا کی ہے کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں دھرتی کا بوجھ نہ بنتا، کاش میری ماں مجھے دودھ نہ پلاتی. مولانا روم نے لکھا ہے مرا اے کاش کے مادر نہ میزاد گر میزاد بشیرم نہ میداد. اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اگر جنا تو مجھے دودھ نہ پلاتی. اہل اللہ تو ایسے گزرے. آج ہم جو ہے نا سالگرہ منانے پہ تلے ہوئے اور برتھ ڈے منا رہے ہیں، انگریزوں کی نقل کر رہے ہیں، اور اس میں تصویر چل رہی ہے، اس میں انگریزوں کی نقالی ہو رہی ہے اور کیک کاٹا جا رہا ہے. ایک کیک کبھی کھانے کو نہیں ملا ہے کیا؟ لوگ انگریزوں کی طرز پہ کھا رہے ہیں جی. کیک کی فکر میں روٹی بھی گئی، پتلون کے طاق میں لنگوٹی بھی گئی، پتلون کے طاق میں لنگوٹی بھی گئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سمجھنے کی بات ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اے پرندہ مبارک ہو تجھے، طوبیٰ لک آتا ہے، اے پرندہ تجھے مبارک ہو. اللہ رب العزت نے پوری سورت سورہ رحمان نازل کر دی، سورہ رحمان نازل کر دی اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنت. ابوبکر کے لیے ایک نہیں دو جنت ہے، ایک نہیں دو جنت ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ سب سے پہلے اعمال نامہ کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کہا کہ عمر کے ہاتھ میں. اب ڈر گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، خوف زدہ ہو گئی. ہائے میرے ابا کا کیا ہوگا، ہائے میرے ابا کا کیا ہوگا. تو میرے ابا سے کیونکہ باپ سے محبت تھی اور باپ کو تو ہر چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ سب سے آگے دیکھے. میرے ابا کا بھی کیا ہوگا. کہا کہ عائشہ عمر کے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اور تیرا باپ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے پہ پہنچ چکا ہوگا. دیکھا اپنے ٹھکانے پہ پہنچ چکا. یہ مقام ہے، یہ کس نے یہاں تک پہنچایا؟ خوف الہی نے. کس نے پہنچایا؟ خوف. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرنا کیسا؟ ڈرنا کیسا؟ ڈرتے تھے اللہ کی عظمت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ جس کو اللہ کی عظمت کا جتنا استحضار ہوگا نا اتنی ہی ڈرے گا. شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہم بتا رہے تھے تو دو باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات یہ سن لیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. کس کے خلیفہ؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. اگر آپ چاہتے ہیں نا جی ہماری قسمت خراب ہے، اجی بھائی قسمت کا خراب ہو گئی، کسی اللہ والے کے پاس پہنچو تو قسمت خراب ہے جو وہ اچھی بن جائے گی. پہنچو کسی اللہ والے کے پاس جی، کسی اللہ والے کی خدمت میں رہے، اپنی قسمت کی شکایت کرنے کی ضرورت کیا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ پہنچے. کیسے ہو گئے؟ لکھنؤ سے گزر رہے تھے. ایک بزرگ تھے لکھنؤ میں، شیخ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ. کون تھے؟ بانسا ایک جگہ ہے وہاں کے رہنے والے شیخ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ. انگوٹھا چھاپ، الف باتا سا بھی یاد نہیں. نام لکھ لے کہیے تو حضرت کو نام لکھنا نہیں آتا. اور اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا. کس کا زمانہ تھا؟ ترکش مارا خدنگے آخری، ہمارے ترکش کا آخری تیر اورنگزیب عالمگیر. ان کے بعد ویسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی. اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا. 500 علماء کا ذمہ دار بنایا تھا انہوں نے ملا نظام الدین کو، جن کا سلیبس اور جن کا نصاب چلتا ہے دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں. جو بھی عالم ہوتے ہیں نا وہ انہی کا بنایا ہوا سلیبس، انہی کا نصاب ہے. اس سے گزرنا ہوگا تبھی عالم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیں کتنے بھاری عالم ہوں گے ملا نظام الدین جی. تو ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ 500 علماء کے ذمہ دار تھے. کتنے علماء کے؟ 500 علماء کے. اور سب کے سب مل کر کے ایک کتاب لکھ رہے تھے فتاوی عالمگیری. فتاوی 12,000 مسائل فتاوی عالمگیری وہ لکھ رہے تھے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں. اورنگزیب لکھوا رہے تھے. فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں اس کو. تو اس کے ذمہ دار وہی تھے شیخ نظام الدین. تو شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ
ان کی نگرانی میں 500 علماء کام کرتے تھے. کتنے علماء؟ 500 علماء کام کرتے تھے. ان 500 علماء نے اعتراض کر دیا حضرت پہ. ملا نظام الدین آپ اتنے بھاری بھرکم عالم ہو کر کے، ابو العلماء، علماء کے باپ ہو کر کے آپ جو ہے شیخ عبدالرزاق بانسوی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا. ان میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ اپنا ہاتھ ایسے امی آدمی کا، جاہل آدمی کے ہاتھ میں اتنے بھاری عالم نے ہاتھ دے دیا. جی اتنے بھاری عالم نے جاہل آدمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا. اچھا ایسے بات نہیں بنے گی. ایک دن علماء کو جمع کیا، حضرت سے جا کے کہا حضرت ذرا علماء میں کچھ بات کر لیں. میں جاہل آدمی ہوں بھائی، علماء کے سامنے تم بات کیا کرو، میں کیا کروں؟ نہیں حضرت آپ بات کر لیجیے، کچھ نصیحت علماء کو کر دیجیے، کچھ نصیحت علماء کو کر دیجیے. کہا کہ اچھا بھائی جب تمہاری تمنا ہے تو چلو، تمہارے لیے، اپنے لیے نہیں، چلو چلتے ہیں. 500 علماء بیٹھے ہوئے. اب حضرت کی گفتگو شروع ہوئی. اب سب گفتگو سر سے اوپر جا رہی ہے، ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. سب دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے کہ بھائی یہ کون سا علم ہے جو ہمارے علم سے آگے کی چیز ہے. ایک عالم کو بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، عش عش کر اٹھے، اپنی کریٹھی کی سب نے کہ اللہ معاف کر دے. یہ تو وہ علم حاصل کیے ہوئے ہیں جہاں ہم لوگوں کی پہنچ ہی نہیں ہے. دیکھا آپ نے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی آج ہم نے مان لیا کہ ان کو وہ جو علم ہے نا، وہ علم کتابی نہیں ہے، علم آسمانی ہے، علم آسمانی. تو ان کی قبر کے پاس سے گزرے شیخ عبدالغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ. جب گزرے ہیں تو کہتے ہیں خالد میں گزر گیا ان کی قبر کے پاس سے، 2 مہینے تک شرم کی وجہ سے آسمان کو نہیں دیکھا میں نے. 2 مہینے تک شرم کی وجہ سے آسمان کو نہیں دیکھا کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا، یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا، یا اللہ. 2 مہینہ تک شرم کی وجہ سے سر اٹھایا نہیں. صرف گزر جانے سے دل بدل گیا، صرف دنیا سے چلے گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی حج میں جاتے ہیں تو مدینہ جانے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مدینہ جانے کیا ضرورت؟ حج کا تعلق تو مکہ سے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کعبہ تو مکہ میں، مدینہ میں نہیں. پھر مدینہ کیوں جاتے؟ کچھ ہے ایسے ہم لوگ بھی کہ جانے کیا ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کی امت کا ایک ادنا آدمی صحابہ کے مقابلے میں، جی ان کا جب یہ عالم ہے تو نبی پاک کا کیا عالم ہوگا. لیکن دل تو ذرا بنا ہوا ہو. اللہ والوں کے پاس دل بنتا ہے، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. تو یہی شاہ عبدالغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کا واقعہ تھا. اللہ بہت اونچے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے ہیں. یہ کن کے بندے؟ عباد الرحمان. ہم نے بتایا کہ عباد الرحمان بننے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 12 شرطیں ہیں. ان میں پہلی شرط تواضع ہے، اور دوسری شرط حلم ہے، اور تیسری شرط تہجد ہے، اور چوتھی شرط خوف الہی ہے. تو رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ رحمت کے پیکر ہوتے ہیں، رحمت کے پیکر ہوتے ہیں. ان کو اتنا پیار ہوتا ہے مخلوق سے، اتنا پیار ہوتا ہے کہ مت پوچھیے. دیکھتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما لامنی قط فما قال لی اف قط. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال تک خدمت کی، 10 سال میں ایک مرتبہ مجھے اف تک نہیں کہا. دیکھا آپ نے، 10 سال میں مجھے ایک مرتبہ اف تک نہیں کہا. اب آپ اندازہ لگائیں، ہم تو صبح سے شام تک بچوں کو کم سے کم 70 مرتبہ ڈانٹتے ہوں گے. ڈانٹتے ہیں یا نہیں ڈانٹتے؟ کیوں؟ ہمیں وہ کیفیت ہی نہیں. اور حضرت انس تو کیا، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ نقصان، وہ بھی نبی کا معاملہ ہے، اور نبی کا معاملہ تو بہت نازک ہوتا ہے نا. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اف تک نہیں کہا. اب آپ اندازہ لگائیں کیسا پیار ہوگا امت سے. بچوں سے محبت، عورتوں کے اوپر شفقت، جی بوڑھوں کے اوپر رحم. یہ ہے عباد الرحمان. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک چیونٹی کو بھی نہیں سکاتے. آج جو اللہ والوں کو کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ جھوٹ ہے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ چور جب تک چلائے گا نہیں چور چور، اس کی چوری ہضم کیسے ہوگی؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ چور جو ہے نا، اب جب دیکھا کہ اب پھنس جائیں گے تو چور جو ہنگامہ شروع کر دیا تو اب لوگ اس کو بھول گئے، اور دوسرے بیچارے جو چلے آ گئے تھے مسافر، ان کو گرفتار کر لیا. اب ان کو پتہ بھی نہیں کہ بھئی چوری کیا چیز ہے، کبھی جانتے ہی نہیں. لیکن چونکہ چوروں نے ہنگامہ کر دیا، اس وجہ سے لوگوں کو ان پہ شک ہو گیا.
اسی طریقے سے آج اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے، عباد الرحمان کے ساتھ ہوتا ہے، جو سراپا رحمت ہو، جو ایک چیونٹی کو بھی نہ ستاوے، ایک گناہ پہ بھی راضی نہ ہو، مخلوق کو نہ ستاوے، خالق کا حق ادا کرے، بتائیے وہ دہشت گرد ہو گیا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ان پروپیگنڈے میں ہم کو نہیں آنا ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ بولو، بار بار بولو، کثرت سے بولو، پورے وثوق سے بولو، مکمل بھروسے اور اعتماد سے بولو، حتیٰ کہ وہ جھوٹ سچ دکھائی دینے لگے۔ جھوٹ کو بار بار بولے جائے تو جھوٹ سچ بن جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو کبھی بھی علماء سے، اولیاء سے، مدرسے والوں سے اور دین کی محنت کرنے والوں سے، اللہ کے راستے میں جو ہے نا جو لوگ چل رہے ہیں، ان سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ واقعہ سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ شاہ عبد الغنی بھٹپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے کہ ان کی خانقاہ میں، میں گیا ہوں ان کی خانقاہ میں ایک شخص آیا، وہ دیہات کا علاقہ، اور اس علاقے میں آپ جائیں گے تو دور دور دیہات ہیں، اور لوگ عام طور سے پیدل، پہلے تو بہت زیادہ پیدل چلتے، تو پیدل ہی چلتے تھے لوگ پہلے، آج بھی کچھ لوگ پیدل چلنے والے ہیں۔ تو پیدل ایک دیہاتی آیا، اور آیا کچھ اس سے غلطی ہو گئی، حضرت نے ڈانٹا، اور بہت ڈانٹ دیا، حضرت نے ڈانٹ دیا۔ سردی کا موسم تھا، حضرت سونے کے لیے بستر پہ لیٹے، اتنے میں خیال آیا کہ وہ عبد الغنی، نبی کو جب یہ حکم ہے کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے، آپ مسیطر نہیں ہیں، آپ مذکر ہیں، آپ مسلط نہیں کیے گئے، آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ داعی ہیں، ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ کیا آپ اس طرح مدعو کے ساتھ آپ پیش آئیں کہ بالکل آپ جو ہے اس کے سینے کو چیر کر کے اس میں کلمہ ڈال دیں؟ تو یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ مذکر ہیں، صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ زبردستی اس کے سینے کو چیر کر کے اس میں ایمان انڈیل دیں، ایسا یہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہے تو لا اکراہ فی الدین، اے لا تکرہوا احدا علی الدخول فی الاسلام، یعنی کسی کو زبردستی مسلمان مت بناؤ۔ ہم نے جو ڈانٹ دیا اس کو، ہمیں یہ حق کہا نا کہ حضرت کا مرید تھا وہ، لیکن دیہات والے عام طور سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ اور وہ واقعہ بھی سن لیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی تربوز لے کر کے آیا، تربوز ہے نا، تربوز سمجھ لیں، تربوز لے کر کے آیا، تربوز لے کر کے آیا تو آپ جانتے ہیں اچھا خاصا وزن ہوتا ہے اس کا، اچھا خاصا وزن ہوتا ہے، وہ دیہاتی ہاتھ میں ایسے اٹھا کے لایا، تو حضرت کو اوپر نیچے آ کے دیکھا، سلام بھی نہیں کیا۔ حضرت نے پوچھا نہیں کیا ہے؟ جی حضرت جی تربوز لے کے آیا ہوں، کہاں رکھوں؟ حضرت نے فرمایا میرے سر پہ رکھ دو۔ اس نے سر پہ رکھ دیا، اس نے سر پہ ہی رکھ دیا۔ اب لوگ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے، تو بیچارہ دیہاتی وہ سمجھا کہ جو ہے نا حضرت کا حکم ہے سر آنکھوں پہ، حضرت کا حکم سر آنکھوں پہ، تو سر ہی پہ رکھ دیا۔ تو دیہاتی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اسی لیے حلم ضروری ہے، بغیر حلم کے آدمی، امام بیچارہ اگر حلم نہ ہو، استاذ میں حلم نہ ہو، شیخ میں حلم نہ ہو، نبی کے اندر بردباری نہ ہو، تو امت سنبھل نہیں سکتی، شاگرد سنبھل نہیں سکتے، مقتدی سنبھل نہیں سکتے۔ تو ہمارے جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں نا، وہ حلیم گزرے ہیں۔ کیا گزرے ہیں؟ وہ حلیم گزرے ہیں۔ مرزا وزیر جانے جانا کا واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ شہزادہ آیا، حضرت کوئی خدمت، حضرت کوئی خدمت، حضرت سن کر کے سر میں درد ہے، کہ اچھا سامنے مٹکا رکھا ہوا، ذرا پانی پلا دینا، اور مٹکے پہ پیالہ تھا، اس نے جو ہے نا پیالے میں پانی منڈیلا لا کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نے پانی پی لیا، اس کے بعد اس نے لے جا کے مٹکے پہ پیالہ رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد جانے لگا شہزادہ، بادشاہ کا بیٹا تھا شہزادہ، جانے لگا، کہا حضرت کچھ نصیحت؟ کہا کہ میری نصیحت یہ ہے کہ آئندہ تم مجھے پانی مت پلانا۔ کہا کہ حضرت کیا غلطی ہو گئی؟ کہا کہ غلطی یہ ہو گئی کہ جب سے تم نے پیالے کو کج رکھا ہے، ٹیڑھا رکھ دیا، اس وقت سے میرے سر میں درد ہے۔ دیکھا اللہ والے ایسے ہوتے، لیکن برداشت کیسے کیا؟ اگر وہ نہ پوچھتا تو حضرت بتاتے بھی نہیں، وہ اگر نہ پوچھتا تو حضرت بتاتے بھی نہیں، لیکن حلم تھا، برداشت کی طاقت تھی، تب جا کر کے سنبھالا ہے۔ تو یہ صفت ہم نے ہر ایک کو پیدا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے پیدا کرنا ہے کہ ہم ایک دائی ہیں یا نہیں، امت ہے نا۔ اور امت کا معنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ امت کا معنی یہ کیا ہے کہ الذی یعلم الناس الخیر، جو لوگوں کو دین سکھلائے اسے امت کہتے ہیں۔
تو کیا اس امت میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کے اوپر فرض نہ ہو دین نہ سکھلانا، جس کے اوپر یہ فرض ہو کہ دین نہ سکھلائے؟ اس امت کے ہر فرد پہ یہ چیز ضروری ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، جتنا جانتے ہو اتنا پہنچاؤ۔ بھائی ہم زیادہ نہیں جانتے، ہم لا الہ الا اللہ تو یاد ہے نا، اب یہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ اس کو کہاں کہاں میں پہنچائے۔ معین الدین چشتی اجمیری نے تو پورے ہندوستان میں پہنچا دیا، تو نے کیا کیا؟ بھائی سوال ہوگا نا، کیونکہ جو حکم ہے اس کا سوال ہوگا، یا اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ بہرحال تو آدمی کو بہت ڈانٹ دیا۔ اب حضرت شاہ عبدالغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ لیٹے تو خیال آیا کہ ہم نے ڈانٹ دیا اس کو، اچھا نہیں کیا، چلو کل معافی مانگنا ہے۔ اگر رات میں موت ہو گئی تو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سوتے وقت یہ دعا کہو، اللہم بسمک موت واحیا، اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے جی رہا ہوں۔ تو نیند کو تو موت کہا گیا ہے۔ اگر خالی سونے ہی کا مسئلہ رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتے نا، اللہم بسمک انام واستیقظ، اے اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں اور تیرے نام سے اٹھتا ہوں۔ لیکن دعا کیا سکھلائی؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے میں جیتا ہوں۔ اور جب سو کے اٹھے تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو عبدالغنی اگر تیری موت ہو جاوے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن میں حقوق العباد کا تو معاملہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حساب تو انسان جنات کے ساتھ ساتھ ہر مخلوق سے ہوگا، بکری سے بھی حساب ہوگا، اونٹ سے حساب ہوگا، ایک چیونٹی سے حساب ہوگا، سب سے حساب ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ جتنے جانور ہیں اللہ پاک حساب لے کے کہیں گے کونو ترابن، تم مٹی بن جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے۔ تو کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ کہیں گے کہ کاش میں جانور ہوتا، لیکن بلہم ازل جانور سے بھی بدتر ہے، کاش میں جانور ہوتا، کہ جانور ہوتا تو مٹی بن جاتا، کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں آدمی نہ ہوتا۔ کیا ہوتا؟ جو آج ہمیں آدمی نہیں کہتے نا، کتا پالتے ہیں نا جی، ہمیں آدمی نہیں کہتے نا، جو کتا پالتے ہیں کل قیامت کے دن کہیں گے کاش میں کتا ہوتا، کیونکہ کتے کی پٹائی ہوگی، اس کے عذاب ہوگا، اس کے بعد کتے کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ سینگ والی بکری کو پٹائی ہوگی، بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، عذاب ہوگا، عذاب ہونے کے بعد مٹی بنا دیا جائے گا۔ لیکن انسان اور جنات یہ باقی رہیں گے جی۔ اب شاہ عبدالغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اسی وقت اٹھے اور سردی کا موسم، بڑھاپا تھا، ہاتھ میں لاٹھی نہیں، اور چلنے لگے، چلتے چلتے راستہ بھٹک گئے۔ 3 میل کا فاصلہ طے کرنا ہے، بوڑھے آدمی۔ آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت ایسے ہی نہیں ملتی، نہ چونا لگے نہ پھٹکری اور رنگائے چوکھا، کہ بغیر آپ چاہیں ہم چاہیں کہ کچھ بھی نہ کریں اور بیٹھے بیٹھے اللہ رحمان الرحیم اللہ رحمان الرحیم۔ تو یہ نبیوں کو معلوم نہیں تھا، یہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا، یہ ہمارے بزرگان دین کو معلوم نہیں تھا، آج ہی ہم کو 1400 سال کے بعد معلوم ہوا ہے۔ یہ تو سب کو معلوم تھا، جن کو ہم سے زیادہ معلوم تھا وہ ہم سے زیادہ خوف کھاتے تھے، جن کے رتبے ہیں ثواب ان کو ثواب مشکل ہے۔ اور ہم وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، جی کہتے ہیں جی ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ کلام پاک میں یہودیوں کی شکایت کی، یہ حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قتل کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور نیک لوگوں کو ستاتے ہیں، اور اس کے بعد کہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ہاں آج وہی نقل ہم بھی کرنے والے، رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے خوف، شبی میں خوف الہی۔ اب بات سمجھ میں آ رہی، کوئی زیادہ مشکل مسئلہ تو نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں خوف پیدا فرما دے۔ خوف کے لیے کیا ضروری ہے؟ اہل خوف کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، جیسے ماشاءاللہ ابھی ہم لوگ سے بیٹھے ہوئے آپس میں، اس میں کتنے اہل خوف ہے ماشاءاللہ، بلکہ سب تو اہل خوف ہی ہے ماشاءاللہ۔ اگر خوف نہ ہوتا تو اتنی دیر کیوں بیٹھتے جی؟ اہل خوف کی صحبت میں بیٹھنا، جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو جس کے پاس ہے اس کے پاس سے لے لیں جی، جو ہمارے پاس نہیں ہے عالم سے دوستی کر لیں، ہم کو لباس سینا نہیں آتا تو کسی سینے والے سے دوستی کر لیں، ہمیں مٹھائی بنانی نہیں آتی حلوائی سے دوستی کر لیں۔ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو جس کے پاس ہے اس سے دوستی کرنے بعد بن جائے گی۔ بہرحال تو حضرت چلے اور 3 میل کا سفر طے کر کے پہنچے تو دیکھا کہ درخت کے نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور الاؤ جل رہا ہے، آگ جل رہی ہے، تاپ رہے ہیں، سخت سردی کا موسم،
تو دیہاتی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور تاپتے رہتے ہیں, رات ایسی گزار دیتے ہیں, اچھی خاصی رات. تو دیکھتے وہ لوگ دنگ, ان لوگوں کی نگاہ پہلے پہنچی, چیخ گئے, اٹھے, حضرت اس وقت, پیر صاحب اس وقت, جا کے فوراً لپٹ گئے. اس میں وہ دیہاتی بھی تھا, وہ دیہاتی کو دیکھا. حضرت نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو. کون سی حضرت, کیا غلطی ہو گئی, آپ تو ہمارے مرشد ہیں, رہنما ہیں. نہیں بھائی مجھے معاف کر دو. دیکھا آپ نے, معاف کرنا بھی عباد الرحمن کی صفت ہے اور معافی مانگنا بھی صفت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال کے وقت میں یہ کہا تھا, کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو, بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو, تو لے آ کر آج ہی مجھ سے انتقام, بروز قیامت نہ رکھے یہ کام, کہ خجلت بروز قیامت نہ ہو, خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو. دیکھا آپ نے, جی ہاں, معافی مانگنا معاف کرنا دونوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسارعوا, جھپٹو جنت کی طرف, الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, جنت کی. کیسے؟ کہا کہ معاف کر دو لوگوں کو, انتقام مت لو, بدلہ مت لو. من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی خط, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کا کسی سے بدلہ نہیں لیا. جب الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, ابو بکر آپ نہیں چاہتے, ہاں سورہ نور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے تھے حضرت مصطفیٰ کہ پیسہ ویسا نہیں دیں گے اس کو, ہر مہینے دیا کرتے تھے, خواہ یہ جو ہے بدماشی کر بیٹھا, ہم پیسہ نہیں دیں گے اس کو. تو ناراض ہو گئے. تو حضرت مصطفیٰ جو ہے نا اندر سے اللہ کے بہت قریب تھے, غلطی ہو گئی تھی وقتی طور سے. اسی لیے کسی اللہ والے سے اگر وقتی غلطی ہو جائے اس کو اچھالیے مت, اس کو پردہ ڈال دیجیے. وہ وقتی غلطی ہے, وہ اندر سے بنا ہوا, اندر سے ابھی بھی اللہ والا ہے, ابھی بھی اندر سے کیا ہو, اللہ والا. من ستر مسلمان ستر اللہ یوم القیامہ, جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا, اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا. چھپا دیجیے, عیب ہے نا تو چھپائیے اس کو, ہنر ہے تو اس کو ظاہر کیجیے. جی ہاں, اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, ابو بکر تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تم کو معاف کر دے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیوں نہیں یا اللہ, میں تو چاہتا ہوں آپ ہمیں معاف کر دیں. اور اس کے بعد ڈبل تنخواہ کر دی, ہر مہینے دیتے تھے, ڈبل وظیفہ کر دیا. آپ نے دیکھا, حالانکہ بہت خطرناک جرم تھا, کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں. کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس روئے زمین پہ سب سے خطرناک جرم جو ہے, اس سے بھاری جرم نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے, وہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگانا ہے. علماء نے لکھا ہے, کہا کہ وہ سب کی توبہ قبول ہو سکتی ہے, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگانے والے کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بس کلیئر کر دیا, توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا. دیکھا آپ نے, لیکن وہ مخلص تھے اور ڈائریکٹ الزام نہیں لگایا تھا, کسی نے لگایا تھا, عبداللہ بن ابی نے, حضرت نے نقل کر دیا تھا, اور یہ غلطی ہو گئی. معافی مانگی, روئے دھوئے, راتوں میں اٹھ کر کے اللہ سے معافی مانگی. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے خود سفارش کی, اللہ نے خود سفارش کی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تم کو یہ نہیں پسند ہے کہ اللہ تم کو معاف کر دے, تو ابو بکر کے سے زیادہ اللہ کو پانے والا اور معرفت والا کون ہوگا. کہا کہ اللہ, گر گئے نیچے زمین پہ, زمین پہ گر گئے, پیشانی رکھ دی زمین پہ, یا اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں آپ. تو میں نے معاف کر دیا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. پھر ان کی معافی کا تذکرہ کلام پاک میں ہے. بہرحال اب وہ گھبرایا ہوا ہے دیہاتی کا, نہیں حضرت, حضرت آپ مرشد, آپ پیر ہیں, آپ کی جوتی ہمارے سر کی ٹوپی, آپ کا مقام اونچا نہیں, بس اتنا کہہ دو کہ میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا. بہت کہنے کے بعد جو ہے زبان سے بولا ڈرتے ڈرتے کہ حضرت میں نے معاف کر دیا. بس اسی وقت واپس چلنے لگے. لوگوں نے چاہا کہ روک لے, کہا کہ نہیں, مجھے جانے دو. 3 میل کا سفر آنے کا, سردی کا موسم, بوڑھا آدمی ہاتھ میں لاٹھی لے. کس نے مجبور کیا ہے؟ خوف الہی نے. اللہ ہم لوگوں کو ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں کہ جن کے دیکھنے کو اب آنکھیں ترستی ہیں, آنکھیں ترس رہی ہیں کہ ایسے اللہ والے کہاں ملیں گے. دیکھا آپ نے, وہاں لوٹ کر کے آئے تو سو گئے, تھکے ماندے تھے. آنکھ لگی تو دیکھا کہ سمندر ہے, اور سمندر میں دیکھا کہ سمندر ہے, اور سمندر میں کشتی چل رہی, 2 کشتیاں چل رہی ہیں سمندر. ایک پہ عبد الغنی بیٹھے ہیں, ایک پہ نبی اور علی بیٹھے ہیں.
صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور حضرت علی بیٹھے ہیں. ایک کشتی پہ دونوں سوار، نبی اور علی، محمد علی، نبی اور علی. اور دوسری کشتی پہ شاہ عبد الغنی پھلپوری. اور عبد الغنی پھلپوری کی کشتی ڈگمگا رہی ہے، اب ڈوبے تب ڈوبے، اب ڈوبے تب ڈوبے، اب ڈوبے تب ڈوبے. اتنے میں اور یہ گھبرا رہے ہیں کہ یا اللہ اب تو میری زندگی ڈوب رہی ہے، اب تو میں ڈوب رہا ہوں، اب تو میں ڈوب رہا ہوں. اتنے میں آواز آتی ہے کہ علی عبد الغنی کی کشتی کو کھینچ کے لاؤ اور میری کشتی سے ملا دو. وہاں تک پہنچے، حضرت علی پانی پہ چل کے جا رہے ہیں، پانی پہ چل کے چلتے چلتے وہاں پہنچے اور کشتی کو کھینچا اور کھینچ کے لا گئے. کھینچ کے لاتے لاتے جو کشتی دوسری کشتی جو ملی، جو کھٹ کی آواز پیدا ہوئی، کھٹ. اتنے میں آنکھ کھل گئی. شاہ مولانا بہار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا، میں بھی اس مجلس میں موجود تھا. حضرت نے فرمایا کہ بہار الحق آج بھی وہ کھٹ کی آواز میرے کان میں گونج رہی ہے. دیکھا آپ نے، آج بھی وہ کھٹ کی آواز میرے کان میں گونج رہی ہے. تو ہم یہ بتا رہے تھے، بات یہ چلی تھی کہ اہل اللہ کی چوتھی صفت کیا ہے؟ خوف الہی. تو خوف ہوگا تو اللہ تعالیٰ عمل آسان کیا نہیں ہوگا. خوف نہیں ہوگا تو عمل کے گناہوں سے بچنا پھر آسان نہیں، مشکل ہو جائے گا. آج ہم لوگ گناہوں سے اسی لیے بچ رہے ہیں کہ ہمارے اندر خوف نہیں ہے. اب دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مقروض ہے، ہم اس کے سائے میں کیسے بیٹھیں؟ حضرت لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو کہا کہ اس نے مجھ سے قرضہ لے رکھا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا، جو قرضہ نفع کو کھینچ کے لاوے، جس قرضے سے قرضہ، پیسے سے پیسہ حاصل کرے آدمی. کسی کو 10,000 روپے دے دیا، اب اس کے ہاں دعوت بھی کھا رہے ہیں اور چائے کا بھی دور چل رہا ہے، اب اس کے بس پہ اس کی سواری کار پہ بیٹھ کے جا بھی رہے ہیں، اس کی موٹر سائیکل پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو کبھی یہاں بلا رہے ہیں کبھی وہاں بلا رہے ہیں، اور نوکر بنا لیا ہے. یہ سب جتنا کر رہے ہیں نا سب سود میں داخل ہے. حدیث میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا. اب جب نفع سود میں داخل ہے تو عین پیسہ کتنا بھاری سود ہوگا کہ 10,000 روپیہ دیا ہو 11,000 لے گئے، 12,000 لے گئے. یہ کہاں سے آ جائے بھائی؟ وہ 1,000 کس چیز کا؟ تو پھر آپ آدمی ہیں یا جانور ہیں؟ جب آپ کے اندر اتنی بھی ہمدردی نہیں ہے، اتنا بھی رحم نہیں ہے، تو آپ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں. جی آدمی کے کام آنا آدمی کا کام ہے، آدمی کے کام آنا آدمی کا کام ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں خوف الہی پیدا فرما دے اور ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں گناہوں سے بچنے کی، اللہ کا خوف، اور اللہ کے خوف سے جو ہے نا آنکھوں سے آنسو جو جاری ہوتے ہیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ آگے آنے والے ہفتے میں آپ کے سامنے بات رکھ کے مختصر دعا کریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يا الله رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم میں 100% تواضع پیدا فرما دے. اے اللہ ہم میں 100% حلم پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں 100% تہجد گزار بنا دے. اے اللہ ہم میں 100% خوف الہی، اپنا خوف پیدا فرما دے، اپنا ڈر پیدا فرما دے، اپنی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ جب ہم جئیں تو خوف کے ساتھ جئیں، اور دنیا سے جائیں تو میرا مولا اہل خوف کی جماعتوں میں شامل ہو کر ہمیں دنیا سے اٹھائیں. اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، عقبہ بھی بہتر بنا دے. اے اللہ ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے بے انتہا قبول فرما دے. آمین 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 یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک ذی العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین.